پھر کوئی عید نہ ہوتی۔ اگر آپ کی میلاد نہ ہوتی تو نہ رمضان، نہ شعبان، نہ قرآن، نہ زمین، نہ آسمان، نہ چاند، نہ تارے، نہ ستارے، نہ دنیا کے نظارے، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نہ کب ہوتا، نہ اب ہوتا، نہ تب ہوتا، نہ جہان، نہ دنیا، دنیا کی کسی بھی شے کا وجود ہی نہ ہوتا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ہاں جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، یہ وہ عظیم الشان واقعہ ہے، تاریخ انسانیت کا بھی اور تاریخ اسلام کا بھی وہ روشن باب ہے۔ اگر آپ کی میلاد نہ ہوتی پیارے تو جو میلاد کا انکار کرتے ہیں ان کی بھی میلاد نہ ہوتی، نہ ہماری میلاد ہوتی، نہ آپ کی میلاد ہوتی، نہ ان کی میلاد ہوتی، نہ زمین کی میلاد، نہ آسمان کی میلاد، دنیا میں کسی بھی شے کی پیدائش نہ ہوتی، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے لولا کلمہ خلقت الافلاک والارضین۔ اے حبیب اگر مجھے آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں زمینوں کو پیدا کرتا، نہ آسمانوں کو پیدا کرتا، نہ چاند تاروں کو پیدا کرتا، نہ ستاروں کو پیدا کرتا۔ آدم علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا میرا رب عز و جل، اے آدم میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ سبحان اللہ۔ نہ آدم ہوتے، نہ نوح ہوتے، نہ عیسیٰ ہوتے، نہ موسیٰ ہوتے، نہ زکریا ہوتے، نہ یحییٰ ہوتے، نہ لوط ہوتے، نہ صالح ہوتے، نہ حضرت ایوب ہوتے، نہ حضرت سیس ہوتے، نہ حضرت یعقوب ہوتے، نہ یوسف ہوتے، نہ اسماعیل ہوتے۔ دنیا میں کسی بھی پیغمبر کا وجود نہ ہوتا، کسی کی خلقت نہ ہوتی، کسی کی بعثت نہ ہوتی، نہ انبیاء ہوتے، نہ اولیاء ہوتے، اور نہ تابعین ہوتے، نہ تبع تابعین ہوتے، نہ اولیاء ہوتے، نہ اغواث ہوتے، نہ اوتاد ہوتے، نہ ابدال ہوتے۔ دنیا میں کسی بھی شے کا وجود نہ ہوتا۔ یہ ساری کائنات نبی پاک کی میلاد کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم کھاتے ہیں نبی کی میلاد کے صدقے میں، ہم پیتے ہیں نبی کی میلاد کے صدقے میں، ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، پڑھنا لکھنا اور کاروبار کرنا، زندگی اپنی برقرار رکھنا، ان سانسوں کا نظام، یہ آنکھوں کا دیکھنا، یہ پیروں کا چلنا، یہ ہاتھوں کا کام کرنا، یہ زبان کا بولنا، یہ ساری کی ساری نعمتیں نبی پاک علیہ السلام کی میلاد کا صدقہ۔ آپ نے قدر کرنی چاہیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا نعمت اللہ، میں ہی اللہ کی نعمت ہوں۔ سبحان اللہ، میں ہی اللہ کی نعمت ہوں۔ امام بخاری فرماتے ہیں محمد نعمت اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی آمد سے پہلے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے، آپ کی میلاد سے پہلے، آپ کی پیدائش سے پہلے یہ ساری دنیا ایک کفرستان تھی۔ ظلم و ستم کا ننگا ناچ تھا، بیواؤں پہ ستم، غریبوں پہ ستم، کمزوروں کو پیٹا جانا، تمام طرح کے تفریقیں، امتیازات، تمام طرح کی ناانصافیاں، ظلم و بربریت سے یہ پورا جہان، یہ پوری کائنات ظلم و ستم سے بھر چکی تھی۔ ہر جگہ آہیں، سسکیاں، ہر جگہ رونا، ہر جگہ دکھ درد تکلیفیں، عرب کی سرزمین پہ زندہ در گھور ہوتی بچیوں کی صدائیں، اور دنیا بھر کے تمام مظالم کی داستانیں، سب کی آہیں، سب کا درد، سب کا کرب بارگاہ رب العزت میں صدائیں دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنا پیارا محبوب اس دنیا کو عطا فرمایا، ہمیں عطا فرمایا، آپ کو عطا فرمایا۔ یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی خوش نصیبی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل ایک غلط فہمی، ایسا نہیں کہ پورے عرب میں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ ہاں بہت سارے قبیلے ایسے تھے جہاں بچیوں کو زندہ درگور کرنے کی روایت تھی۔ حضرت دہیا کلبی کا نام آپ نے سنا ہوگا کبھی جلسے میں، کانفرنس میں، بس 5 منٹ کی گفتگو ہے۔ حضرت دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کی شکل اور صورت اختیار کر کے جبریل امین فرشتوں کے سردار جبریل امین
جب انسانی لباس میں دنیا میں تشریف لاتے تو یہ وہ صحابی ہے دہیہ کلبی، انہی کی شکل اور انہی کی صورت اور انہی کی شباہت میں سیدنا جبریل امین انبیاء علیہ السلام حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتے تھے. سبحان اللہ. کیونکہ یہ بڑے خوبرو تھے، بڑے خوبصورت، اتنے حسین و جمیل کی تاریخ میں آتا ہے کہ عرب کی دو شجائیں، عرب کی خواتین ایک نظر دیکھنے کے لیے بے قرار رہتی تھی، بے تاب رہتی تھی. جب انہیں معلوم ہوتا کہ دہیہ کلبی اس راستے سے گزر رہے ہیں تو اس راستے کے مکان کے اندر جتنی خواتینیں پڑتی تھی سب دروازوں پہ آ جاتی تھی کہ ایک نظر دہیہ کلبی کی پڑ جائے، ان کی آنکھوں کو سکون محسوس ہو. اتنے خوبصورت، اتنے حسین، اتنے خوبرو حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی تھی. ہاں ایک دن آیا ایسا کہ جب میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت پڑ گئی، جب آپ کی نگاہ نبوت پڑ گئی تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا واہ کیا ہی خوبصورت نوجوان ہے، کتنا حسین و جمیل ہے. لیکن ساتھ ہی آپ کو تکلیف ہوئی، اتنا خوبصورت، اتنا خوبرو، سر سے لے کے پیر تک جمال ہی جمال ہے، حسن ہی حسن ہے، لیکن دل کے اندر کفر کی گندگی ہے. ابھی آپ ایمان نہیں لائے تھے، ابھی آپ نے اسلام نہیں لائے تھے، ابھی آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، کفر کی گندگی اور غلاظت آپ کے سینوں میں تھی. آپ علیہ السلام نے دیکھا، کہا خوبصورت تو انسان ہے، حسن و جمال کا پیکر ہے، لیکن دل میں گندگی ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام رات کی تنہائیوں میں بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے، اے میرے مولا یہ نوجوان بڑا خوبصورت تھا، میری نگاہوں نے دیکھا ایسا خوبصورت نوجوان ہے، میرے رب میں نہیں چاہتا کہ وہ جہنم میں جائے، میرے رب اس کی گندگی کو دور کر دے اور اس کے دل میں ایمان کا نور بھر دے، اسے ایمان کی حلاوت عطا فرما دے، اسلام کی خوبصورتی عطا فرما دے. یہ کسی اور کی دعا نہیں تھی، یہ کسی اور کی خواہش نہیں تھی، یہ کسی اور کی آرزو نہیں تھی، یہ جناب محمد الرسول اللہ کی خواہش ہے، یہ آپ کی آرزو میں ہے، یہ آپ کی دعا ہے، جس کے بارے میں سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. آپ کی دعا باب اجابت سے ٹکراتی ہے اور اس طرح سے قبول عام ہوتی ہے کہ صبح اٹھتے ہی دہیہ کلبی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے اور عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کے احکام کیا ہیں، آپ کے پیغام کیا ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دنیا کا، اس سنسار کا صرف ایک ہی مالک ہے، ایک ہی خالق ہے، ایک ہی مالک ہے، ایک ہی رازق ہے، وہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اور میں اس خدا کا پیغمبر ہوں، میں اس کا نبی ہوں، میں اس کا رسول ہوں. آپ نے ایمان لے آئے. عرض کرتے یا رسول اللہ میرے پاس ایسے گناہ ہیں کہ آپ کا رب مجھے معاف نہیں کرے گا. میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں دہیہ کلبی آپ نے کون سا گناہ کیا ہے، کون سی خطا کی ہے، کون سا جرم کیا ہے. حضرت دہیہ کلبی عرض کرتے یا رسول اللہ میں جس قبیلے کا سردار ہوں، سربراہ ہوں، اس قبیلے کی یہ روایت ہے کہ وہاں جو بھی بچیاں پیدا ہوں انہیں زندہ دفن کر دیا جائے. یا رسول اللہ میں نے 70 گھر کی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے یا تو زندہ دفن کیا ہے یا انہیں زندہ دفن کیے جانے کا فیصلہ کیا ہے. یا رسول اللہ اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا گناہ، اتنی بڑی خطائیں، 70 گھروں کی بیٹیاں، 70 گھروں کی بیٹیاں، اب اس میں کتنی بیٹیاں پیدا ہوئی ہوں گی، ان تمام بیٹیوں کو، ان تمام بچیوں کو میرے حکم سے زندہ دفن کیا گیا ہے، انہیں زندہ گاڑا گیا ہے. یا رسول اللہ آپ کا رب مجھے معاف نہیں کرے گا، خدا مجھے معاف نہیں کرے گا. میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ آپ کو سلام بھیجتا ہے، اللہ آپ کو سلام بھیجتا ہے. میں آپ کی پریشانی سمجھ رہا ہوں، بھائی 2-4 منٹ سننا چاہیں گے کہ میں سننا چاہیں گے چونکہ میری ہاں حضرت نے فرمایا کہ اس واقعے کو ختم کیجئے پھر ختم کیجئے. تو حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عرض کرتے جاتے ہیں یا رسول اللہ میں نے 70 گھروں کی بیٹیاں زندہ دفن کی ہیں۔ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ اللہ آپ کو سلام بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ دہیہ کلبی سے فرما دیں کہ اے دہیہ کلبی یہ جو کچھ بھی تم نے گناہ کیا ہے یہ سب کفر کی حالت میں کیے ہیں، اب جب تم ایمان لے آؤ گے، اللہ پہ یقین کرو گے، اس کے رسول کی نبوت کا اقرار کرو گے، جب تم مسلمان بن جاؤ گے تو یہ پچھلے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اب آئندہ گناہ نہ کرنا، اب ایسی غلطی نہ کرنا، اب ایسی خطائیں مت کرنا، اب ایسے جرم کا ارتکاب نہیں کرنا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب اپنے الفاظ میں دہیہ کلبی کو بشارت دی تو انہیں سکون تو ہوا، لیکن مزید ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اور وہ پریشان ہو گئے، اور ان کے چہرے سے جو آثار نظر آ رہے تھے وہ انتہائی ناقابل بیان تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے دہیہ کلبی اب آپ کو کس چیز نے پریشان کر رکھا ہے، آپ کی کیا تکلیف ہے؟ حضرت دہیہ کلبی عرض کرتے یا رسول اللہ اب مجھ سے اور ایسے گناہ ہوئے ہیں کہ یہ تو اللہ نے معاف کر دیے، لیکن یہ ایسے گناہ ہیں کہ آپ کا رب بھی مجھے معاف نہ کرے، اور شاید میں اس گناہ کو معاف نہ کر پاؤں، شاید میں بھی اپنی اس غلطی کا میں ندامت نہ کر پاؤں۔ یا رسول اللہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، میں نے اتنی بڑی غلطی کی ہے، میں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نگاہ نبوت اٹھاتے ہیں، دہیہ کلبی کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کے آنکھوں سے آنسوؤں کی قطاریں اور لڑیاں نیچے کو آ رہی ہیں، پورا جسم سارا بدن آنسوؤں سے بھیگ چکا ہے۔ میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں اے دہیہ کلبی بتاؤ تو ذرا آپ کا جرم کیا ہے، آپ کی خطا کیا ہے، آپ کی غلطی کیا ہے، آپ نے کون سا ایسا گناہ کر دیا ہے؟ دہیہ کلبی عرض کرتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ یہ غلطی کہیں اور نہیں، یہ غلطی میرے اپنے ساتھ ہوئی ہے، یہ ظلم میں نے کسی اور پہ نہیں اپنے آپ پہ کیا ہے، یہ خطا کسی اور کے ساتھ نہیں، یہ خطا ہم نے اپنے وجود کے ساتھ کیا ہے۔ یا رسول اللہ کسی اور کی بات نہیں، خود میری بیوی، خود میری زوجہ حمل سے تھی، حاملہ تھی، میں نے اپنی بیوی کو وصیت کی تھی اے میری بیوی میں کچھ دنوں کے لیے اپنے ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں کسی کام کی غرض سے، جب میرے یہاں کسی بچے کی ولادت ہوگی تو اسے زندہ رکھنا، اسے باقی رکھنا، اس کی پرورش کرنا، اس کی تربیت کرنا، اس کی نگہداشت کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کی بہترین کفالت کرنا، اس کے کھانے پینے کا، اس کی تمام آرزوؤں کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ کے پیٹ سے نکلنے والی جو اولاد اگر بیٹی نکلی تو آپ نے زندہ دفن کر دینا ہے، یا زندہ دفن کرنے کے لیے کسی کو حکم کرنا ہے، وہ بیٹی زندہ نہیں رہنی چاہیے۔ یا رسول اللہ میرے آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے ہیں، اور حضرت دہیہ کلبی اس واقعے کو بیان کرتے جا رہے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ میں وصیت کر کے اپنے گھر سے اپنے شہر سے باہر نکلا، دوسرے ملک کو چلا گیا، مجھے آنے میں کافی برس لگ گئے۔ جب میں واپس اپنے وطن کو پہنچا، اپنے شہر کو پہنچا، اپنے گھر پہ پہنچا، دروازے پہ دستک ماری، دروازہ کھلا تو سامنے ایک پیاری سی بچی تھی، سامنے ایک خوبصورت بیٹی تھی جو پوچھ رہی تھی آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں اس گھر کا مالک ہوں۔ اس نے کہا کہ میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں، اور جب میں نے کہا کہ میں اس گھر کا مالک ہوں تو وہ سمجھ گئی کہ میں اس کا باپ ہوں۔ اس نے میرے پیروں کو آ کر کے پکڑ لیا کہ بابا جان آپ اتنے سالوں کہاں تھے، اتنے برسوں آپ کہاں غائب تھے، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، آپ کا راستہ دیکھ رہی تھی، میری نگاہیں آپ کو ڈھونڈ رہی تھی، بابا جان آپ کتنے سالوں اتنے غائب رہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت دہیہ کلبی کے چہرے پہ نظر جمائے ہوئے ہیں، دہیہ کلبی بولتے جا رہے ہیں، آنسوؤں کی قطاریں بڑھتی جا رہی ہیں۔ دہیہ کلبی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی پہ رحم نہیں کھایا، اس کی محبت اور اس کے پیار میں گمراہ نہیں ہوا، میرے دل میں ذرہ برابر بھی رحم نہ آیا، ترس نہ آیا، میں نے بیٹی کو لات سے مار کر کے کنارے کر دیا، پھر اپنی بیوی کے پاس پہنچا اور اسے غیظ و غضب میں پوچھا یہ بیٹی کس کی ہے، یہ بچی کس کی ہے؟
میری بیوی نے روتے ہوئے کہا اے دہیا کلبی اسے مارنے کی کوشش مت کرنا، اے دہیا کلبی اسے قتل مت کرنا، اسے زندہ دفن نہ کرنا، یہ میری نور نظر ہے، میری لخت جگر ہے۔ آخر ماں ہوتی ہے، اس کو اپنی اولاد سے بے پناہ محبتیں ہوتی ہے، الفتیں ہوتی ہے، عقیدتیں ہوتی ہیں۔ اس ماں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن نہیں کیا، نہ زندہ دفن کرنے کا اعلان کیا، اسے بچا کر کے رکھا، اسے باقی رکھا، اس سے محبت کرتی رہی، اس کی پرورش کرتی رہی، اس کی دیکھ بھال کرتی رہی، اس کی نگہداشت کرتی رہی۔ اس بیوی نے اپنے شوہر کے پیروں کو پکڑ لیا، اسے گزند نہ پہنچانا، اسے زندہ دگور نہیں کرنا، اسے زندہ نہ گاڑنا، اس کی زندگی کو بچانے دو، اس کی زندگی کو محفوظ رکھو۔ لیکن نہ میں نے اپنی بیٹی کی سنی، نہ میں نے اپنی بیوی کی سنی، میرے دل میں ذرہ برابر بھی رحم نہ آیا، محبت میرے دل میں نہ جاگی۔ میں نے اپنی بیٹی کو اپنے کندھے پہ لاد کر کے ایک سنسان بیابان جگہ پہ چل پڑا۔ میری بیٹی میرے راستے میں ہی مجھ کو محبت سے دیکھتی رہی، کبھی میرے چہرے کو چومتی تھی، کبھی میرے پیشانی کو چومتی تھی، اور وہ کہتی تھی کہ بابا جان آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ مجھے نانی کے گھر لے کے جاتے ہیں، ماموں کے گھر لے کے جاتے ہیں، مجھے مارکیٹ کو جا رہے ہیں، مجھے کھلونے کی ضرورت ہے، بابا جان آپ کدھر کو جاتے؟ اس چھوٹی سی بچی کو کیا معلوم؟ دہیا کلبی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ایک سنسان بیابان جگہ پہ پہنچا، اپنی بیٹی کو کنارے لگا دیا، میں نے گڈھے کو کھودنا شروع کیا، میری بیٹی مجھے گڈھا کھودتے ہوئے دیکھتی جا رہی تھی، میرے پسینے کو بھی دیکھتی جا رہی تھی، کبھی کبھی آ کر کے وہ اپنے دوپٹے سے میرے پسینے کو پوچھتی جاتی تھی اور کہتی تھی بابا جان آپ درخت کے سائے میں آرام کر لیجئے، آپ یہ کون سا کام کر رہے ہیں؟ یہ گڈھے آپ کیوں کھودتے ہیں؟ یہ اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ لیکن میں نے اس کی کچھ نہیں سنی۔ جب گڈھا مکمل ہو گیا تو میں نے اپنی بیٹی کو دھکا دے کر کے اس گڈھے کے اندر ڈھکیل دیا۔ اتنا کہنا تھا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب صحابہ کی نگاہ پڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس قدر اشکبار ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ چکی ہے، آپ کی داڑھی مبارک بھیگ چکی ہے۔ نہ صرف دہیا کلبی بلکہ جان رحمت، مصطفیٰ جان رحمت، سراپا رحمت، محسن انسانیت، معلم کائنات، تاجدار آدم و بنی آدم جناب محمد رسول اللہ اس قدر آنسو بہا رہے ہیں۔ صحابہ پریشان ہو گئے، صحابہ آبدیدہ ہو گئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت دہیا کلبی کی زبان سے انہی کے واقعے کو سنتے جا رہے ہیں، آنسو بہتے جا رہے ہیں۔ واقعہ کہنے والا بھی روتا ہے، واقعہ سننے والا بھی رو رہا ہے۔ حضرات گرامی دہیا کلبی کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کو اس گڈھے میں ڈال دیا، میں نے ریت سے بھرنا شروع کر دیا، میری بیٹی نے ہاتھ جوڑ لیے، میرے بابا جان مجھے نانی کے گھر نہیں جانا، مجھے کھلونے نہیں چاہیے، میری زندگی بخش دو، میرے وجود کو برقرار رکھو، مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں مانگنا، میری زندگی کو بخش دو، قربان جاؤ۔ حضرت دہیا کلبی نے اس بیٹی کا کچھ بھی نہیں سنا، ذرہ برابر بھی رحم نہیں، ذرہ برابر بھی محبت نہیں۔ جب ریت بھر گئے اب صرف سر باقی تھا، اب صرف چہرہ باقی تھا، اب اس نے میری بیٹی نے مجھ سے نگاہ کو پھیر لیا، اب اس کی جانب نگاہ لگایا جس کے بارے میں سنا تھا۔ اس بیٹی نے کہا اے میرے مالک و مولا میں نے سنا ہے کہ تیرا ایک محبوب پیغمبر آئے گا، بولو سبحان اللہ، تیرا ایک محبوب پیغمبر آئے گا۔ اے میرے رب عز و جل میں نے لوگوں سے سنا ہے تیرا ایک نبی آئے گا، تیرا ایک رسول آئے گا، تیرا ایک پیغمبر آئے گا جو دنیا میں آ کر کے عورتوں کی زندگی کو محفوظ کرے گا، عورتوں کی عزت کو محفوظ کرے گا، عورتوں کے وجود کو برقرار رکھے گا، ان کی عزتوں کو عصمتوں کو محفوظ کرے گا۔ اے میرے رب عز و جل اب پانی سر سے اوپر اٹھ چکا ہے، دنیا میں نہ جانے کتنی بچیاں زندہ دفن کی جا رہی ہیں، ان بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچانے کے لیے اے میرے رب عز و جل دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے، دنیا کی جہالت اور اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے، تاریکیوں کو مٹانے کے لیے، ظلمتیں اور اندھیرے کافور کرنے کے لیے اے میرے رب عز و جل بھیج دے اپنے آخری محبوب کو۔ سبحان اللہ۔
بھیج دے اپنے اس نبی کو، مبعوث فرما اس نبی رحمت کو جو اس دنیا میں آ کر کے اس دنیا کو امن کی پاٹ پڑھائے گا، اس دنیا میں آ کر کے دنیا کو انسانیت کا سبق دے گا، اس دنیا میں آ کر کے عورتوں کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ ہاں، جب میرے آقا کریم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، آپ نے فرمایا اے عرب کے لوگوں، اے عرب کے لوگوں، اے عرب کے قبائل، تم بچیوں کو زندہ دفن کرتے ہو، یہ بچیاں تمہارے لیے زحمت کی چیز نہیں، یہ بچیاں تمہارے لیے اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہی اللہ کی برکت ہے۔ تم بچیوں کو زحمت مت سمجھو، اللہ کی رحمت سمجھ کر کے ان کا استقبال کرو، اور ان کی تعلیم و تربیت پہ خرچ کرو، ان کی آرزویں پوری کرو، ان کی کفالت کرو، ان کی ضروریات زندگی پوری کرو۔ من ابتلی من البنات فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار، جس انسان کے اوپر کئی بچیوں کا بوجھ پڑ جائے لیکن وہ نہ گھبرائے، وہ شکوہ نہ کرے، بلکہ ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی کفالت کر کے جب ان کی شادی کر دے، اللہ رب العالمین کن لہ سترا من النار، ان بچیوں کو یہ طاقت عطا فرمائے گا کہ وہ اپنے اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے میں معاون اور مددگار بن جائے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، نبی پاک علیہ السلام کی میلاد عورتوں کے لیے رحمت ہے، بچیوں کے لیے برکت ہے، زمین کے لیے امان ہے، آسمان کے لیے رحمت ہے، اس ساری کائنات کے لیے برکت ہی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیارا محبوب جب ہمیں عطا کیا تو احسان جتلایا، اے ایمان والو، میں تمہیں اپنا پیارا محبوب دے رہا ہوں، میں تمہیں اپنا حبیب دے رہا ہوں، اس کی قدر و قیمت کو پہچانو، اس کی اہمیت کو جانو۔ ہمارا تم پر یہی احسان ہے کہ ہم نے تمہیں اپنا پیارا حبیب عطا کیا۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اللہ کے اس عظیم احسان کو یاد کر کے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی اس عظیم نعمت کے ملنے پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، خوشیوں کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہ صرف آپ کا کام نہیں ہے، یہ وہ کام ہے جو صحابہ نے کیا ہے، یہ عہد نبوت میں بھی تھا، یہ عہد رسالت میں بھی تھا، یہ عہد تابعین میں بھی تھا، اور اس زمانے سے لے کے اس زمانے تک اور انشاءاللہ صبح قیامت تک یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ اکٹھا ہو کر کے نبی پاک علیہ السلام کی آمد کا جشن منا رہے تھے، اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کا گزر ہوا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ جیسے آپ سے کوئی بیٹھے کہ آپ کیوں بیٹھے ہیں یہاں، آپ کیوں بیٹھے ہیں یہاں، ہم کیوں بیٹھے ہیں یہاں؟ اتنی گئی رات میں جبکہ ساری دنیا سو رہی ہے اور اتنے دیوانے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے، آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے۔ نہ جانے کتنے آئے اور کتنے چلے گئے، لیکن یہ خوش نصیب یہی ہیں جو اتنی گئی رات میں یہاں بیٹھے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم اس لیے یہاں بیٹھے ہیں، ہم اس لیے یہاں بیٹھے ہیں تاکہ اللہ نے جو ہم کو ہدایت عطا فرمائی ہے آپ کے ذریعے سے، اس ہدایت پر آپ کے ذریعے سے جو اللہ نے ہدایت دی ہے ہم کو، دین حق کی رہبری کی ہے ہم کو، اور سیدھی راہ ہم کو دکھائی ہے، ہم اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو ہمارے درمیان میں بھیج کر کے جو اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، جو ہم پر اللہ نے نعمت بخشی ہے، اسی نعمت کا ہم چرچا کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کیا اللہ کی قسم آپ اسی لیے بیٹھے ہیں؟ تو صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ ہم اللہ کی قسم اسی لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی بزرگی بیان کریں، اس کی تعریف کریں کہ اللہ نے آپ کو بھیج کر کے ہم پر جو احسان فرمایا ہے یہ بہت بڑا احسان ہے، اور اللہ اس بات کا حقدار ہے کہ یہ نعمت ملنے کے بعد ہم اس کا شکر ادا کریں۔ اس لیے ہم صحابہ آپ کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بھیج کر کے ہم پر احسان کیا ہے۔ اے میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہی تو ہم کرتے ہیں، ابھی یہی نہ ہم کرتے ہیں۔
اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا، ہم خوشیاں مناتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بھیجا، ہم نعرے تکبیر کی صدا بلند کرتے ہیں، اللہ کی کبریائی بلند کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو 12 ربیع الاول کو بھیجا، ان کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ یہ وہ امت کی کئی سارے نبیوں نے یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ خواہش کی تھی، میرے مولا مجھے نبوت کا تاج نہ دیتا، مجھے رسالت کا تاج نہ دیتا، مجھے اپنے نبی کی امت میں پیدا فرما دیتا۔ اس امت میں ہم کو اللہ نے پیدا فرمایا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اسی لیے ہم 12 ربیع النور شریف کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اسے عید سمجھتے ہیں، عید نہیں اسے عیدوں کی عید سمجھتے ہیں، اور اس دن شاندار اہتمام کرتے ہیں، تکبیر کی صدائیں بلند کرتے ہیں، رسالت کی صداؤں سے فضائیں گونجتی ہیں، ہم اللہ کے نام پہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت الہی سمجھ کر کے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا، یہ سلسلہ ایسے ہی باقی رہے گا۔ جب میلاد کی برکت سے ابو لہب جیسے بدترین دشمن رسول کو اگر اللہ کی رحمت مل سکتی ہے تو پھر ہم غلامان رسول کو میلاد کی برکت کیوں نہ حاصل ہوگی؟ یقیناً حاصل ہوگی۔ میلاد کی خوشیاں منانے سے ابو لہب کو پانی ملتا ہے، جو امتی ان کا جشن کرے اس یار کا عالم کیا ہوگا۔ وما علینا